انہوں نے مناظرے کے لیے تو آنا نہیں، اگر کل انہوں نے بکواس کی تو پرسوں بروز جمعہ مدرسہ احیاء العلوم نوشہرہ روڈ میں حضرت مولانا عبد القدوس صاحب سارا کا سارا جواب دیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ وأصحابہ الاتقیاء الذین هم خیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیل ادخل الجنہ، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، مجھ سے پہلے میرے عزیز حضرت مولانا خضر حیات صاحب انتہائی مدلل انداز سے مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ پاک ان کے بیان کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ بعض غلط قسم کے عناصر نے گوجرانوالے کی فضا کو مقدر کیا، اس سلسلہ میں بھی وہ کافی حد تک گفتگو کر چکے ہیں، اور ہماری جماعت کے ضلع کے امیر وہ بھی ان حضرات کے چیلنج کو قبول کر چکے ہیں۔ وقت کافی گزر چکا ہے، اس لیے کوئی
لمبے بیان کی اب ضرورت نہیں ہے، باتیں بھی کافی ساری ہو چکی ہیں، بس چند ایک معروضات پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کر سکنے کی، پھر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا طریقہ دلائل پیش کرنے کا ہے۔ ہمیں کسی پر فتویٰ بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ ہم نے ہمیشہ دلائل کی دنیا میں بات کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ رہیں گے دلائل کے ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ ہم دلائل سے منواتے ہیں، ہمیں بھی کوئی منانا چاہے تو دلائل سے منوائے۔ ہم دلائل کی دنیا میں گفتگو کرنے کے عادی ہیں۔ وہ حضرات گالیاں دیں، توہین کریں، بے ادبی کریں، حتیٰ کہ بعض وہ اکابرین جن کی حیثیت مسلم حیثیت ہے، مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان پر بھی نازیبا قسم کے الفاظ بعض ناعاقبت اندیش افراد نے استعمال کیے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات وہ ہیں کہ جن کی ساری زندگیاں توحید اور سنت کو پھیلانے میں گزر گئیں۔ پوری کی پوری زندگی ان بزرگوں کی اللہ کی توحید کے لیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے۔ اب اگر کوئی آدمی ان پر تان کرتا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، تو اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اور یقیناً اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان حضرات کے بزرگوں کو برا کہنے کی، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی دلیل سے کرتے ہیں۔ یہ بعض افراد جنہوں نے فضا کو مقدر کیا، اب خامخواہ شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہماری جماعت کے امیر کی طرف سے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا گیا ہے، مولانا خضر حیات صاحب کی طرف سے ان کے چیلنج کو قبول کر لیا گیا ہے، اگر ان کے اندر ہمت ہے ہماری جماعت کے ساتھ وہ مناظرے کا دن طے کریں، اب وقت خامخواہ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ عوام کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔
چھوڑو بڑے نعرے ہو گئے، ہاں، بہت نعرے ہو. گجرانوالہ کی فضا بڑی مدت سے کتنی پر امن فضا آ رہی تھی. اب تمام حضرات کے سامنے ہے یہ بات کہ گجرانوالہ کی اس فضا کو خراب کیا تو کس نے کیا اور کن بڑے بڑے حضرات کی موجودگی میں یہ فضا خراب کی گئی. اور جب یہ فضا خراب کی گئی بڑے حضرات نے ان کو کوئی تنبیہ نہ کی، جس کا نتیجہ یہ آج دیکھنا پڑ رہا ہے. اگر وہ حضرات ان کے چند وڈیرے حضرات شروع سے ان کو سنبھال لیتے تو ممکن تھا معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. لیکن اب اگر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے یا اس سے بھی اور چند قدم آگے جائے گا تو اس کے ذمہ دار وہ حضرات ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور میں تو پہلے کہا کرتا ہوں کہ یہ بیچارے ایسے علم کے یتیم ہیں کہ ان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں. میں نے پچھلے جلسہ کے اندر بھی یہ بات سنائی تھی کہ ماسٹر امین اوکاڑوی صاحب، اب لفظ ماسٹر کا کہا جائے تو ان کو خواہ غصہ چڑھتا ہے. سوال یہ ہے کہ ساری زندگی کیا وہ اسی میں نہیں رہے؟ پرائمری سکول کے ماسٹر رہے اور اسی سے وہ ریٹائر ہوئے. اسی ماسٹر ہونے کی زندگی میں جو وہ کرتے رہے سو کرتے رہے. اور یہ حضرات اس کی زندگی سے اتنے شناسان نہیں ہیں جتنے اس کی زندگی کو جاننے والے ہم ہیں. یہ حضرات تو اس کے قریب ہی بعد میں گئے. وہ ابتدائی طور پہ ہمارا دوست تھا. میں حیران ہوا ہوں ان بعض لوگوں پہ. گجرات میں ایک مناظرہ ہوا تھا، بعض غلط لوگوں نے اس مناظرے کو بڑا غلط رنگ دیا ہے کہ جی سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو مشکل پیش آئی تو وہ ماسٹر امین کو اپنی طرف سے بڑا بنا کے لے گیا اور ماسٹر امین نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی مشکل کشائی کی. سبحانک ھذا بہتان عظیم. جو گجرات کا وہ مناظرہ مقرر ہوا تھا وہ ہمارے ساتھی قاری عطا الرحمان صاحب نے مقرر کیا تھا. قاری عطا الرحمان صاحب چونکہ میرے ساتھی ہیں، ماسٹر امین صاحب اس وقت ہر جمعرات ہمارے پاس تیاری کرنے کے لیے آتے تھے. ہمارے ساتھ ان کی دوستی تھی. قاری ریاض صاحب فیصل آباد والے اور یہ بندہ عاجز ہمیں بار بار مولانا امین صاحب کہتے رہے کہ جی یہ مناظرہ بڑا مرکزی مناظرہ ہوگا، کیوں یہ گجرات شہر میں ہے اور آپ کی کوشش ہے کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جو اس وقت بہت بڑی شخصیتیں وہ بھی اس مناظرے میں چونکہ موجود ہوں گے، اگر اس مناظرے میں کسی طرح آپ مجھے وقت دیں اور میں مناظرہ کر لوں تو زیادہ اچھا ہے.
یہ بار بار مجھے کہتا رہا مولوی امین صاحب، قاری ریاض صاحب کو کہتا رہا، پھر ہم نے مشورہ کر کے مقرر کیا۔ شاہ صاحب نے نہ کوئی مناظرہ مقرر کیا تھا، نہ اس کو مناظر مقرر کیا۔ شاہ صاحب کو تو ہم بطور بزرگ کے مناظرہ میں شریک کرنے کے لیے لائے تھے کہ جی آپ حضرت سرپرستی فرمائیں، اس میں آئیں۔ اور یہ حضرت صاحب خود ہمیں کہتا تھا کہ یار یہ تمہارا مارکۃ الآراء مناظرہ ہے، یہاں تمہاری پوری جماعت موجود ہے، اگر اس جماعت کے زیر سایہ اگر میرا مناظرہ ہو جائے تو اس میں میری مشہوری ہو جائے گی۔ چونکہ ہماری اس وقت دوستی تھی، ہم نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے جی۔ تو وہ ہماری کوششوں سے مناظرہ ہوا تھا، اور اللہ کا فضل و کرم ہے وہ مناظرہ بہترین مناظرہ ہوا تھا۔ ماسٹر امین کے مناظروں میں اس مناظرے سے بڑھ کر کامیاب مناظرہ ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ مناظرہ ہماری جماعت کے زیر سایہ ہوا تھا، اور وہ ہم نے کرایا تھا۔ یہ درمیان میں تھوڑی سی ایک بات آ گئی۔ مولانا محمد امین صاحب گفتگو کرتے رہے مختلف مقامات پر اشاعت التوحید کے خلاف۔ اشاعت التوحید کے خلاف، اور مولانا عبدالشکور صاحب ترمذی کے پاس گئے، وہاں انہوں نے خود اقرار کیا کہ ان مماتیوں کے ساتھ مقابلے کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس مسئلے کا ان کا بانی مبانی مسئلہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس سے پہلے غلو نہیں تھا۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر وہ باوجود اس مسئلے میں اختلاف رکھنے کے شاہ صاحب کا احترام کرتے تھے، قاضی صاحب کا احترام کرتے تھے۔ غلو پیدا کیا تو ماسٹر امین صاحب اوکاڑوی نے پیدا کیا۔ جس نے غلو پیدا کیا اس کا حال یہ ہے وہ خود اقرار کرتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ فتوے لگا رہے ہیں اشاعت پر، کوئی خوف نہیں ہے کہ مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دریا خان میں مناظرہ مقرر ہوا۔ مناظرے کے ٹائم پہ ہم بھی پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گئے۔ 35 آدمی دونوں طرف سے ہونے تھے۔ 9 بجے مناظرے کا ٹائم تھا، ہم نے کہا ہمارے 35 اندر آ جائیں، ان کے بھی 35 اندر آ جائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی، یہ 35 آدمی پہلے اپنے شناختی کارڈ پیش کریں۔ وہ شناختی کارڈ لیتے لیتے چند منٹ گزر گئے، اور ان کے مشکل کشا پولیس والے ابھی پہنچے نہ تھے۔ تو پھر کہنے لگے نہیں، یہ ان کے پورے پتے نوٹ کرنے ہیں۔ اب ہمارے 35 آدمی ہیں، ان کے ذمہ دار ہم، ان کے 35 آدمی ہیں، ان کے ذمہ دار وہ ہیں۔ شناختی کارڈ بھی سب کے پاس موجود ہیں۔ اب ہر ایک کے پتے لکھنے کی کوئی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہر ایک کا پتہ لکھنا ہے۔ 35 آدمی ہو، وہ پھر لکھنے کے لیے ایک بیٹھ گیا، پتے لکھ رہا ہے۔ اتنے میں پکھر سے مولانا عبداللہ صاحب آ گئے۔ یہ دریا خان میں مولانا غلام فرید صاحب تھے ان کے، اب پچھلے دنوں میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ مولانا غلام فرید صاحب کے مدرسے کے اندر یہ مناظرہ ہونا تھا، وہاں ہم گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ صاحب پہنچے، انہوں نے مولانا غلام فرید صاحب کے کان میں کوئی بات کہی۔ بات یہی تھی کہ مشکل کشا آ رہے ہیں، ابھی جان چھوٹ جائے گی، پولیس آ جاتی ہے۔ اب کچھ پتے لکھے گئے تھے، کچھ نہیں لکھے گئے تھے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ پولیس آ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ اب کہنے لگے چلو جی جن کے پتے نہیں لکھے تب بھی سارے آ جاؤ۔ اب چونکہ وہ مطمئن ہو گئے کہ مناظرہ نہیں ہوگا، چنانچہ ہم اندر ہو کے بیٹھے۔ اتنے میں جی
پولیس پہنچ گئی. پھر پولیس نے مناظرہ کب کرنے دینا تھا؟ مناظرہ نہ ہو سکا. ہمارے شیخ یاسین صاحب تھے, دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے, وہیں دریا خان کے علاقے کے رہنے والے تھے, ہماری جماعت کے اس علاقے کے امیر تھے اشاعت التوحید و سنہ کے. انہوں نے باہر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ بھئی پولیس نے مناظرہ بند کر دیا ہے, اگر میں نے یا میرے ذمہ دار آدمیوں نے بلایا ہو پولیس کو تو میں 3 طلاقیں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اور مولوی غلام فرید صاحب اور مولوی عبداللہ صاحب بھکر والے یہ بھی آئیں 3 طلاقیں اٹھا کے اعلان کریں کہ انہوں نے پولیس کو نہیں بلایا. اب یہ جان بوجھ کے انہوں نے کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پولیس کو بلا کے مناظرے سے فرار اختیار کرنے والا کون ہے. ہمارے شیخ صاحب نے طلاقیں اٹھا کے اعلان کر دیا اور فرمایا مولوی غلام فرید آ, اور مولوی عبداللہ کو بھی لے آؤ تم بھی یہاں طلاقیں اٹھاؤ. مولوی غلام فرید صاحب کہنے لگے شیخ صاحب تم اپنی بیوی سے بہت تنگ ہو گئے, ہم تنگ نہیں ہیں. تم اپنی بیوی سے تنگ ہو گئے, ہم تنگ نہیں ہیں. یعنی طلاق اٹھائیں تو طلاق تو پڑ گئی, ہماری بیوی تو گئی. اب لوگوں کے سامنے بات ظاہر ہوئی تو یہ طبقہ, ان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ اشاعت و توحید کے سامنے بیٹھ کے دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکیں. جھوٹے خامخواہ پروپیگنڈا, خامخواہ کا فتویٰ, کبھی کیا. اچھا جی, بات کہنے لگا تھا, ہمیں کوئی کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ دلائل کے ساتھ بات کی ہے, دلائل کے ساتھ بات کریں گے. ابھی مجھے اور زیادہ معلوم نہیں ہے, میرے عزیز نے آپ کے سامنے کیا کچھ بیان کیا ہے. ایک جملہ میں ان کا سن رہا تھا. آج بعض لوگوں نے اموات کے سننے میں فرق کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقی اموات ان کے سننے نہ سننے میں پرانا اختلاف چلا آ رہا ہے, لیکن انبیاء کے سننے پر سب کا اجماع ہے. میرے عزیز آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ یہ جو فرق کیا گیا ہے, اس فرق کی دلیل پیش کرو خیر القرون میں. خیر القرون میں مقصد سمجھو, یعنی صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ عام سماع موتا کا مسئلہ اختلافی ہے اور انبیاء کے سننے پر سب کا اجماع ہے. صرف ایک صحابی پیش کیجئے جس صحابی نے یہ کہا ہو. اور تھوڑا سا اس میں ترمیم اگر یوں بھی کر لو کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہو کہ باقی اموات تو نہیں سنتے لیکن انبیاء کرام علیہم لاکھ کا سوال نہیں ہے, 50,000 کا سوال نہیں ہے, 1,000 کا سوال نہیں ہے, 100 کا سوال مطالبہ نہیں ہے, 50 کا مطالبہ نہیں ہے. صرف ایک صحابی پیش کرو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ باقی اموات تو نہیں سنتے لیکن انبیاء کرام عند القبور سنتے ہیں. صرف ایک صحابی کا عقیدہ پیش کرنا تمہارا کام ہے اور تمہارے عقیدے کو قبول کرنا ہمارا کام ہے.
اجماع تو درکنار. پیغمبر کریم کے صحابہ میں سے میرے دوستو کوئی ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس مسئلہ کو ثابت کرنا ہے. صرف ایک صحابی کا یہ عقیدہ ہو جو آج کا مولوی بیان کر رہا ہے کہ عام سماع موتا کا مسئلہ تو اختلافی ہے، لیکن انبیاء کے سننے پر اجماع ہے. انبیاء کے سننے پر کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی ایک صحابی سے باسند صحیح، کسی ایک صحابی سے باسند، بغیر سند کے ہم بات نہیں مانتے. بات سمجھو. الاسناد من الدین، اسناد دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند کے بغیر کوئی چیز دلیل نہیں بن سکتی. کسی ایک صحابی سے باسند صحیح، یہی بات ثابت کرو کہ باقی سماع موتا کا مسئلہ اختلافی ہے، لیکن انبیاء کے سننے پر اجماع ہے. اور میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں ایک صحابی کا عقیدہ ہو جس نے یہ کہا ہو کہ باقی اموات نہیں سنتے، صرف انبیاء. باقی اموات نہیں سنتے، البتہ انبیاء سنتے ہیں اندر قبور. صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا عقیدہ، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا عقیدہ، تابعین میں سے ایک تابعی کا عقیدہ باسند صحیح. صحابہ میں سے ایک صحابی باسند صحیح، تابعین میں سے ایک تابعی باسند صحیح. بڑے بڑے مولوی تمہارے اندر بیٹھی ہوئی ہیں بھائی، جاؤ ان کے قدم پکڑو اور قدم پکڑ کے ان کو کہو جی کوئی دلیل ہے تو دو. اور میرا دوست، اور پھر بغیر دلیل کے خواہ فتوے نہ لگایا کر، بغیر دلیل کے فتوے نہ لگایا کر. قرآن پاک صاف فیصلہ کرتا ہے کہ جس انسان پہ موت آ جائے وہ سن سکتا نہیں ہے. انک لا تسمع انک لا تسمع. پہلے میں سمجھا گیا ہوں، یہ الموتا جمع معرف بلام ہے، اور اس آیت کا یہ معنی کیا حضرت عائشہ نے، یہ معنی کیا حضرت عمر فاروق نے، یہ معنی کیا عبداللہ ابن عباس نے، یہ صحابہ اکرام نے معنی کیا. اشاعت التوحید والے آیاتوں کا جو معنی کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کرتے، وہ صحابہ کا معنی سناتے ہیں، صحابہ کا معنی سناتے ہیں. دلیل اللہ کا قرآن، دلیل اللہ کا قرآن، اور معنی قرآن کا جو صحابہ نے کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صحابہ معنی کرتے ہیں، ان آیتوں کا معنی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور الموتا جمع معرف باللام ہے، یہ عام ہے، اور عام شامل ہوتا ہے ہر فرد کو. یہ الموتا کا لفظ جس پر بھی موت آ جائے اس کو شامل ہے. انبیاء پر موت آ جائے، شہداء پر موت آ جائے، مومنوں پہ موت آ جائے، کافروں پہ موت آ جائے، جس پر موت آ جائے اس کو شامل ہے قطعاً و یقیناً. تو یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے. آیت کہتی ہے جس پر موت آ گئی ہے وہ نہیں سنتا. انبیاء کا نہ سننا یقینی،
شہداء کا نہ سننا یقینی، مومنوں پہ موت آ جائے ان کا نہ سننا یقینی، کافروں پہ موت آ جائے ان کا نہ سننا یقینی۔ اب انبیاء کا نہ سننا قرآن سے، او میرا دوست یہ اصول فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں کیوں؟ ان اصول فقہ کی کتابوں کو ذرا جاری کر قرآن کی تفسیر میں۔ مذہب حنفی کے قانون کے مطابق آیتوں کا معنی کہ انبیاء کا نہ سننا یقینی ہے، شہداء کا نہ سننا یقینی ہے، مومنوں کا نہ سننا یقینی ہے، کافروں کا نہ سننا یقینی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی انبیاء کو مستثنیٰ کرنا چاہتا ہے تو مستثنیٰ کے لیے دلیل قطعی لائے۔ انبیاء کے استثناء کے لیے کیا چاہیے؟ دلیلیں۔ کیا چاہیے؟ دلیلیں۔ اور ہمارا مسئلہ تو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن میں موجود۔ تم انبیاء کرام کو مستثنیٰ کرنا چاہتے ہو، لاؤ۔ اور ویسے تم سے تو مستثنیٰ کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے نزدیک تو سارے مردے سنتے ہیں، تمہارے نزدیک تو سارے سنتے ہیں۔ قرآن سب کے بارے میں کہتا ہے نہیں سنتے، سب کے بارے میں کہتا ہے نہیں سنتے، اور تم کہتے ہو سب سنتے ہیں۔ بڑا جگر ہے تمہارا، بڑا جگر ہے تمہارا۔ اور سمجھا چکا ہوں یہ معنی امام ابو حنیفہ نے کیا، فتاوی دیوبند کے اندر یہی معنی موجود ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب کتب فضائل اور ان کے اشکالات، ان پر اشکالات کے جوابات، اس کے اندر حضرت بھی لکھتی ہیں کہ ان آیتوں کا معنی ہے مردے نہیں سنتے۔ اب قرآن کا فیصلہ یہی ہے، آتا ہے جی روایت آ گئی، وہ جی جوتوں کی آواز سنتا ہے، جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اٹھا میرا دوست اٹھا، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دیوبند کہتا ہے جب قرآن کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، یہ جوتوں کے سننے والی روایت قرآن کے خلاف ہے۔ یہ جوتوں کے سننے والی روایت کیا ہے؟ قرآن کے۔ اب ایک طرف اللہ کا قرآن، دوسری طرف آ گئی یہ روایت۔ آؤ اپنے امام صاحب کے دروازے پہ آؤ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کوئی حدیث اگر قرآن کے خلاف آ جائے، کوئی حدیث قرآن کے، تو کیا کرو؟ حدیث میں تعویل کرو، حدیث میں تعویل کر کے قرآن کے مطابق بناؤ، قرآن کے مطابق بن جائے ٹھیک ہے، اور اگر مطابق نہ بنے اس روایت کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت کو چھوڑا نہیں جا سکتا، روایت کو چھوڑا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت کو چھوڑا جا سکتا۔ مثلاً حضرت گنگوئی، دیوبندیوں کے پیر، دیوبندیوں کے بزرگ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی یہ کنایہ ہے سرعت اتیان ملائکہ سے، یہاں مسئلہ یہ نہیں بیان کیا جا رہا کہ وہ سنتا ہے۔ حضرت گنگوئی کہتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے حساب کتاب والے جلدی آ جاتے ہیں،
ان کے جلدی آنے کو اس انداز میں بیان کیا گیا۔ مثلا یہ حضرت گنگوئی کی تطبیق ہے، ایک آدمی اس تطبیق کو نہیں مانتا، کوئی اور تطبیق لے لے، لیکن دلیل قرآن کی اونچی رہنی چاہیے۔ حدیث والی روایت دلیل کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ تغییر کر کے تعویل کرنا چاہیے۔ تعویل کرو، حدیث کو قرآن کے مطابق بناؤ، مطابق بن جائے ٹھیک ہے، آیت کو چھوڑنے کی اجازت ہو، آیت کو چھوڑنے کی اجازت ہو۔ توجہ کر میرا دوست، اب جوتوں کی آواز سننا قرآن پاک کی آیت کے کیا ہے؟ خلاف۔ آیت کہتی ہے مردہ کچھ نہیں سنتا، اور روایت کہتی ہے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ تو اس میں تعویل کرو، قرآن کے مطابق بناؤ، مطابق نہ بنے تو رد کر دو۔ لیکن جو ہمارے دوستوں کا عقیدہ ہے، ہمارے دوستوں کا عقیدہ کہ ہر مردہ ہر بات سنتا ہے، ہر مردہ ہر بات اور ہر وقت، ہر مردہ ہر بات ہر وقت سنتا ہے، وہ صرف جوتوں کی سننے کے قائل، جوتوں کے آواز سننے کے قائل؟ مولوی صاحب جو تیرا مذہب ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو قرآن میں بھی نہیں تھے، حدیث میں بھی۔ تیرا مذہب تو نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں، اور فتوے لگاتا ہے اشاعت والوں پہ۔ توجہ کر میرا دوست، ممکن ہے آپ کو یہ کہیں او جی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ انبیاء کے سماع پر اجماع ہے، انبیاء کے سماع پر اجماع ہے۔ بھئی ایک بات لکھی ہے، آؤ فتاوی دارالعلوم دیوبند، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فتاوی دیوبند کے مختلف دور لکھتے ہیں۔ ایک دور ہے فتاوی رشیدیہ والا، یہ فتاوی رشیدیہ والا دور بھی فتاوی دیوبند کا دور ہے، اور لکھتے ہیں کہ اخیر عمر میں حضرت گنگوئی کی بینائی نہیں رہی تھی، حضرت خود فتوے نہیں لکھتے تھے، کئی فتوے مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندلوی لکھتے تھے، اور نام استعمال ہو جاتا تھا حضرت گنگوئی کا۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کوئی فتویٰ لے کے آتا تھا، یہ جی حضرت نے فتویٰ دیا تھا، اس فتوے کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا۔ تو حضرت نے لکھا کہ فتاوی رشیدیہ کا جو درجہ استناد کا ہونا چاہیے تھا، حضرت گنگوئی چونکہ بیمار ہو گئے تھے، وہ درجہ استناد کا نہ رہا، وہ درجہ استناد کا، سند ہونے کا وہ درجہ نہ رہا۔ چنانچہ لکھتے ہیں حضرت گنگوئی کا جو شاگرد ہو وہ حضرت سے جو بات نقل کرے اس کو مانا جائے گا، اور اس کے مقابل اگر فتاوی رشیدیہ میں کوئی بات آ چکی ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت کے شاگرد ہیں مفتی عزیز الرحمان صاحب، حضرت گنگوئی کے شاگرد ہیں کون؟ مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ حضرت گنگوئی سے نقل کرتے ہیں، حضرت گنگوئی سے نقل کرتے ہیں سماع کا مسئلہ، اس میں آگے یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے سماع پر اجماع ہے۔ اب ایک ان کا شاگرد بتاتا ہے اور ایک وہاں فتاوے میں بات ہے، مفتی اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا
کہ جو ان کا سکا شاگرد ہے جو وہ بات بتائے گا اس کو معتبر سمجھا جائے گا، اور اس کے مقابل جو فتاوے میں بات ہوگی اس کو کمزور سمجھا جائے گا۔ یہ کون کہتی ہیں؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور اسی فتاوی رشیدیہ میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور باقی اکابرین، تقریباً 10 اکابرین کہتے ہیں کہ قبر پر جا کر دعا کے لیے کہنا، قبر پر جا کر دعا کے لیے کہنا، قبر والے کو تو میرے لیے دعا کر، قبر والے کو کہنا تو میرے لیے دعا کر۔ فرماتی ہیں فقہا اس کا انکار کرتے ہیں۔ فقہا کیا کرتی ہیں؟ انکار۔ فقہا کہتی ہیں کہ قبر والے کو مخاطب کر کے کہا جائے تو میرے لیے دعا کر، اس کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لکھتی ہیں کہ یہ فقہا کا انکار عام ہے، نبی کی قبر ہو یا غیر نبی کی قبر، نبی کو کہا جائے یا غیر نبی کو کہا جائے، یہ فقہا کا انکار عام ہے۔ فقہا کا انکار کیا ہے؟ عام ہے۔ اور مولانا سرفراز صاحب خود لکھتے ہیں کہ یہ دعا کے لیے کہنا اس کا دار و مدار ہے سننے پر، جو کہے گا سنتے ہیں تو وہ کہے گا دعا بھی کر سکتے ہیں، اور جو کہے گا دعا نہیں کر سکتے، دعا کے لیے ان کو کہنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ 10 بزرگ شیخ الہند صاحب اور یہ دوسرے بزرگ یہ کہتے ہیں نبی پاک کو بھی مخاطب کرنا، انبیاء کو بھی مخاطب کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء بھی سنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ انبیاء بھی سنتے نہیں ہیں۔ میرا دوست، میں نے تو پہلے مسئلہ سمجھایا قرآن سے، درمیان میں بات آ گئی فتاوی رشیدیہ کی، میں نے آپ کے سامنے فتاوی رشیدیہ کی بات واضح کر دی۔ فتاوی رشیدیہ کی بات حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ فقہا نے کہا ہے کہ قبر والے کو مخاطب نہ کیا جائے، قبر والے کو مخاطب نہ کیا جائے، مخاطب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور لکھتے ہیں قرآن کہتا ہے جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جو مر جائے وہ سنتا۔ اب یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ، قرآن کے مقابل ایک روایت آئی، اس روایت کا جواب میں نے آپ کے سامنے فتاوی دیوبند سے پیش کیا کہ فتاوی دیوبند کہتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے۔ اب خود سوچو، قرآن کو مانا جائے گا یا اس روایت کو مانا جائے گا؟ قرآن کو مانا جائے گا یا اس روایت کو مانا جائے گا؟ اور ہم حنفی ہیں نا، تو امام ابو حنیفہ کے قانون کو سمجھے رکھو، اس قانون کے مطابق روایت میں تعویل کرو اور قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو۔ اچھا جی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب، ان کے بیٹے ہیں مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، ان کا فتاوی عثمانی شائع ہو چکا ہے۔ فتاوی عثمانی کے اندر حضرت تقی عثمانی صاحب فرماتی ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں یہی کہتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے،
اور اوپر بڑے مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ لکھتے ہیں الجواب صحیح، الجواب صحیح، اور وہاں پر درج ہے حضرت تقی صاحب لکھتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے عدم سماع موتا۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ عدم سماع موتا۔ حضرت گنگوئی لکھتی ہیں الکوکب الدری میں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے عدم سماع موتا۔ اور جب ہمارے امام کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اب اگر ہم اپنے امام کے مقلد ہیں تو ہمارا بھی عقیدہ ہوگا کہ مردے نہیں سنتے، اور اگر کوئی سننے کا قائل ہے تو وہ مقلد نہیں، وہ غیر مقلد ہے، وہ مقلد نہیں، وہ کیا ہے؟ غیر مقلد ہے۔ وہی فتاوی عثمانی جس فتویٰ کی تصدیق مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا ان لوگوں نے اعادہ کی بڑی باتیں کی ہیں۔ لکھتے ہیں حضرت تقی صاحب کہ اس اعادہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اعادہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، بلکہ اعادہ سے مراد ہے کہ روح کا جسم کے ساتھ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، جس تعلق کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اعادہ سے مراد کیا ہے؟ تعلق۔ اعادہ سے مراد کیا ہے؟ اور مولانا سرفراز کی کتاب اٹھاؤ، حضرت شیخ الحدیث صاحب کی اعادہ کی بحثیں کی انہوں نے، لیکن وہ ساتھ لکھتے ہیں اعادہ، پھر آگے کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں خلاصہ نکالتے ہیں تو خلاصہ یہی کہتے ہیں کہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق کیسا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانے، وہ تعلق کیسا ہوتا ہے۔ اور حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں، ایک جگہ نہیں بلکہ 2-3 جگہ انہوں نے لکھا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ روح جسم کے اندر واپس آ جاتی ہے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جسم کے اندر روح واپس آ سکتی نہیں ہے، اور اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جسم کے اندر روح واپس آ کے داخل ہو جاتی ہے تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے۔ کیا کہو گے ان بزرگوں کو؟ لیکن انہوں نے کیا ہے بھائی، انہوں نے تو فتوے لگانے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں حضرت کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ جب کلیب بدر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا، مردوں کو خطاب کیا، حضرت عمر کہنے لگے رسول پاک ان کے اندر روح کوئی نہیں ہے، اور روح نہ ہو تو جسم سن سکتا؟ بولو، جسم سن سکتا؟ اور بخاری میں موجود ہے، یہ صرف حضرت عمر نے نہیں فرمایا تھا، تمام صحابہ بدر میں جتنے تھے، بدر کے اندر 313 کے قریب سے جسم کے ساتھ ایک تعلق، تشورون عذاب بھی ولا، اس تعلق کو جاننے والا بھی اللہ۔ دنیا کی حیات ختم ہو گئی، حیات دنیاوی کوئی نہیں، عذاب دنیاوی کوئی نہیں، تعلق دنیاوی کوئی نہیں۔ وہ سمجھے، دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا، دنیا سے تعلق ٹوٹ گیا،
باقی مردے نا نا، اور سنتے ہیں کس کو؟ معقولو، معقولو جو میں کہہ رہا ہوں۔ ذرا توجہ کر میرا دوست، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ ذرا غور کر۔ ابن عمر کی روایت کو بھی اگر مانا جائے تو عبداللہ ابن عمر فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ مخصوص مردے تمام مردوں کی بات نہیں، اور یہ بھی اب اس کے بعد کی بات نہیں، اور یہ سنتے ہیں کس کو؟ معقولو جو میں کہہ رہا ہوں، جو کہ تم کہہ رہے ہو صحابیو، اے عمر اور باقی صحابہ، جو تم کہہ رہے ہو، تمہاری بات نہیں سن رہے، میری سن رہے ہیں۔ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، یہ نہیں ہے کہ لَيَسْمَعُونَ مَا تَقُولُونَ، یہ نہیں، بلکہ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ، جو میں کہہ رہا ہوں، اور مَا أَقُولُ لَهُمْ، جو میں کہہ رہا ہوں ان کو، جو میں کہہ رہا ہوں ان کو، جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں، جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں سنتے۔ کیا سنتے ہیں؟ وہ جو ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں۔ وہی امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا کہ حضرت قتادہ کہتی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو پیارے پیغمبر کی بات سنا دی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیارے پیغمبر کی بات سنا دی، اور ہمارے فقہ حنفی کی کتابیں فتح القدیر وغیرہ شامی وغیرہ اٹھا، وہ لکھتی ہیں کہ یہ معجزہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے پیارے پیغمبر کی بات ان مردوں کو سنا دی۔ یہ معجزہ ہے، قانون نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، وہ سمجھے، قانون نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ اللہ اگر سنا دے، اللہ اگر جس طرح ان بدر والوں کو اللہ نے پیارے پیغمبر کی بات سنا دی اور انہوں نے سن لی، یہ ابن عمر کی روایت اگر لی جائے تو تب بھی کیا ہے؟ تمام مردوں کا سننا ثابت نہیں ہوتا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، یہ پہلے ہو بھی چکا ہے، چلو السلام علیکم، یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ زیارت قبور کی دعا، زیارت قبور کی دعا، اور دعا کو سننے والا ان ربی لسمیع الدعاء، دعا کو سننے والا کون؟ دعا کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو میرا دوست، اب صحابہ اکرام، حضرت عمر، باقی صحابہ بدری، ان کا عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے یسمعون کا لفظ فرمایا ہے ہی کوئی نہیں، کیا فرمایا؟ لیعلمون، اور علم سے مراد کیا ہے؟ برزخی علم، علم سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی علم نہیں، دنیاوی علم نہیں، برزخ کا عذاب کو ان کو پتہ چل گیا، عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو یقین ہو چکا ہے کہ پیارے پیغمبر جو فرماتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے۔ اور بخاری شریف میں موجود ہے، جب اماں عائشہ نے مسئلہ سمجھایا اور فرمایا کہ ابن عمر کو غلطی لگی ہے، آگے سے ابن عمر نے یہ نہیں فرمایا نہیں جی نہیں اماں جان میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ بخاری میں موجود ہے فسکتا ابن عمر، فسکتا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، مذعنن لہا،
اما عائشہ کی بات پہ یقین کر کے عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے، اور عبداللہ ابن عمر نے اما عائشہ کی تردید نہیں کی۔ اما عائشہ سمجھا رہی تھی کہ یسمعون کا لفظ نہیں فرمایا، یعلمون کا فرمایا۔ ابن عمر خاموش ہو گئے کہ واقعہ اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ تو مان گئے، پر آج کا مولوی نہیں مانتا، مولوی خامخواہ تعویلیں کر رہا ہے۔ او میرا دوست، یوں تعویلیں کرنے سے کچھ نہیں بنتا، یوں فتوے لگانے سے کچھ نہیں بنتا۔ او مرنا ہے تو نے مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، خیال کر خامخواہ بہتان نہ لگایا کر۔ اشاعت و توحید و سنت یہ مانتے ہیں حیات انبیاء کو، یہ مانتے ہیں حیات شہداء کو، پر حیات وہ مانتے ہیں جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سمجھے؟ پیارے پیغمبر نے خود تشریح فرما دی ان آیتوں کی، قرآن نے بھی تشریح کی کہ شہید زندہ، کیا مطلب؟ قیل ادخل الجنہ، جنت میں زندہ۔ کہاں زندہ؟ اور پیارے پیغمبر سے صحابہ کرام نے پوچھا جی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے آیت کا مطلب سمجھایا کہ ان کی روحیں جنت کے اندر زندہ۔ شہیدوں کی حیات جو پیارے پیغمبر نے سمجھائی، کیا روح زندہ جنت میں زندہ، روح زندہ کہاں زندہ؟ جنت میں زندہ۔ یہ ماننا کس نے کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کے مقابل آج کا مولوی مانا کرے اور نہیں جی نہیں، قتل ہوتا ہے یہ جسم لہذا زندہ بھی ہے یہ جسم، قتل ہوتا ہے یہ جسم زندہ بھی ہے یہ جسم۔ اور پیارے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ زندہ کیا ہے؟ روح زندہ کیا ہے؟ اب اس مولوی کو یہ جو تو کہتا ہے یہ جسم قتل ہوتا ہے لہذا زندہ بھی یہ ہے، یہ کس نے تفسیر کی؟ نبی پاک نے کی، صحابی نے کی، تابعی نے کی، تبع تابعی نے کی، چار اماموں میں سے کسی نے کی، فتاوی دیوبند والے نے کی، حضرت گنگوئی نے کی، حضرت کاندلوی مولانا محمد زکریا صاحب نے کی، کس نے کی؟ تمام اکابرین سے ہٹ کر اپنی تفسیر اپنی۔ اور ہماری تفسیر کون سی؟ رسول پاک نے تفسیر کی، صحابہ نے تفسیر کی، ائمہ نے تفسیر کی، فتاوی دیوبند نے تفسیر کی، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تفسیر کی، دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر کی کہ شہید کی زندہ روح ہوتی ہے۔ شہید زندہ کیا مطلب؟ شہید کی روح زندہ جنت میں زندہ، شہید کی روح زندہ جنت میں زندہ۔ یہ کون مانا کرتا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیوبند کا بانی۔ ہم تو جو مانا کرتے ہیں بزرگوں سے لاتے ہیں، لیکن جو تم منع کر رہے ہو اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ تو میرے دوستو، وہ مرنا ہے، مر کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اپنا وہ عقیدہ بناؤ جو اسلاف صالحین کا تھا۔ اللہ پاک صحیح طور پہ قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قریب صحابہ وہ سارے بول اٹھے اور کہنے لگے ہمیں تو عقیدہ سمجھایا گیا ہے کہ جو مر جائے وہ سنتا، جو مر جائے وہ سنتا، تو پیارے پیغمبر آپ خود کیسے باتیں کر رہی ہیں؟ تمام صحابہ کا عقیدہ، حضرت عمر کا عقیدہ، بدری تمام صحابہ کا عقیدہ کہ مردے، بولو مردے نہیں سنتے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی. مسند احمد میں حضرت عمر کی روایت موجود ہے. حضرت عمر فرماتی ہیں وَهَلْ يَسْمَعُونَ وَهَلْ يَسْمَعُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى هَلْ يَسْمَعُونَ. پیارے پیغمبر کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا یہ؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. سمجھو کیا مطلب؟ یعنی قرآن کہتا ہے سنتے کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے سنتے، سمجھو قرآن کہتا ہے سنتے کوئی نہیں. اللہ پاک کے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے سردار پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیارے پیغمبر کے عظیم الشان صحابی حضرت عمر پڑھتی ہیں آیت، اور آیت کا معنی کرتی ہیں کہ آیت کہتی ہے کہ مردے، بولو مردے. اب اگر اس آیت کا یہ معنی نہ ہوتا تو پیارے پیغمبر فرماتے عمر اس آیت کا یہ معنی ہے ہی نہیں، اس آیت کا یہ معنی. پر پیارے پیغمبر نے حضرت عمر کی تردید نہیں فرمائی. حضرت عمر کی تردید، توجہ کر. اب حضرت عمر نے پیارے پیغمبر کے سامنے آیت پڑھی ہے. پیارے پیغمبر کی تفسیر تقریری، پیارے پیغمبر کی تفسیر تقریری کہ ان آیتوں کا معنی ہے مردے نہیں سنتے. حضرت عمر کے نزدیک بھی قرآن کی آیت کا معنی ہے مردے. حضرت عمر کو قرآن آتا تھا نا، اور رسول پاک کو بھی قرآن کے ماسٹر کو زیادہ آتا ہے. پیارے پیغمبر بھی بتائیں آیت کا معنی، عمر فاروق بھی بتائیں آیت کا معنی. کیا معنی ہے؟ کہ مردے نہیں سنتے. اب آیت کا جو معنی ہے ہمیں بھی وہ ماننا چاہیے نا، ہمیں بھی وہ عقیدہ رکھنا چاہیے نا. سنو آگے روایت میں جو لفظ ہیں، ابن عمر وہ کہتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا انہم لیسمعون ما اقول لہم. توجہ کر، انہم لیسمعون ما اقول لہم، یہ سن رہے ہیں. اور اما عائشہ کہتی ہیں ابن عمر کو غلطی لگ گئی، ابن عمر کو غلطی لگ گئی. پیارے پیغمبر نے لیسمعون نہیں فرمایا، پیارے پیغمبر نے فرمایا انہم لیعلمون انما کنت اقول لہم حق. پیارے پیغمبر نے لیسمعون نہیں فرمایا، پیارے پیغمبر نے فرمایا لیعلمون. کیا فرمایا؟ سمجھو اب وہ عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں. عذاب میں کتنے دن گزر گئے ہیں؟ 3 دن. کلیب بدر میں وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، 3 دن گزر گئے. 3 دن تک ان کی روح واپس نہیں آئی. عذاب ان کو ہو رہا ہے، عذاب ان کو ہو رہا ہے. پیارے پیغمبر فرماتی ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اب ان مردوں کو علم ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے کہ پیارے پیغمبر جو فرماتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے.
جو لا الہ الا اللہ کو نہ مانے اور شرک کرے تو مرنے کے بعد اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ مانتے نہ تھے، جانتے نہ تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کو یقین ہو چکا ہے کہ جو توحید کو مانتا نہیں ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ انہم الان لیعلمون انما کنت اقول لهم حق۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے، اب ان مردوں کو یہ نہیں ہے کہ میری بات سن رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بات سن رہے ہیں، کیا فرمایا؟ یہ جان رہے ہیں۔ بات کو سمجھو، یہاں پھر دھوکہ دے گا مولوی، او جی جان رہے ہیں، جان رہے ہیں تو علم تو ہے نا، علم تو ہے نا، تو وہی سننا ہو گیا نا۔ میرا دوست ذرا سمجھ، سننا یعنی دنیا والوں کی آواز کو سننا، پیغمبر کی آواز کو سننا۔ اما عائشہ کہتی ہیں پیارے پیغمبر نے یہ لفظ ارشاد نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یعلمون، جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ دنیا کے حالات، سمجھو دنیا کے حالات نہیں، برزخ میں جو ان پہ عذاب ہو رہا ہے، برزخ میں جو ان کو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو جانتے ہیں۔ دنیا کو جانتے، ہاں سمجھو یہاں دھوکہ دیتے ہیں، وہ جی جانتے ہیں نا، تو میرا دوست جانتے، دنیا کی بات کو جانتے، دنیا کے حال کو جانتے نہیں، عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ عذاب میں مبتلا ہونے سے ان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر کریم جو فرماتے تھے بالکل سچ فرماتے تھے، تو جانتے ہیں کس کو؟ برزخ کے عذاب کو، برزخ کے عذاب کو جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کس کو؟ دنیا والوں کی باتوں کو، دنیا والوں کے حال کو نہیں، جانتے ہیں کس کو؟ اپنے برزخ والے عذاب کو، برزخ والے، اور فرمایا بلکہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے، کیوں؟ تم نے میری زبان پر یقین کیا ہے، تمہارا میری زبان پر یقین ہے، علم الیقین ہے، اور وہ تو عذاب میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کا عین الیقین ہے۔ عین الیقین علم الیقین سے زیادہ ہوتا ہے، عین الیقین علم الیقین سے زیادہ ہوتا ہے، تمہارے علم سے ان کا علم زیادہ ہے۔ اب علم کون سا؟ سمجھو علم کون سا؟ کہ مرنے کے بعد مشرکوں کو عذاب ہوتا ہے، مرنے کے بعد مشرکوں کو عذاب ہوتا ہے۔ وہ مشرک مشاہدہ کر چکے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کے حالات کا ان کو علم ہے، دنیا کے حالات کا علم کوئی نہیں، سمجھے؟ یہاں لیسمعون کا لفظ فرمایا ہی نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ عبداللہ ابن عمر پہ رحم کرے، بھول گئے ہیں ابن عمر، پیارے پیغمبر نے لیسمعون نہیں فرمایا تھا، پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ لیعلمون، کیا فرمایا تھا؟ لیعلمون۔ اور سمجھو میت کو برزخ کے حالات، برزخ کے حالات، برزخ کے عذاب، برزخ کے حالات، برزخ کے عذاب، جو عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کو برزخ کے عذاب کا علم ہوتا ہے، برزخ کے عذاب کا علم دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ سمجھو برزخ کے عذاب کا پتہ ہوتا ہے، یہ عذاب بھی برزخی، حیات بھی برزخی، روح کا جسم